آج کل کا وقت بڑا ہی عجیب چل رہا ہے. وقت تو کیا عجیب ہوگا، لوگ ہی بڑے عجیب ہیں. کیسے بھلا؟ وہ ایسے کہ اتنے درد مند دل موجود ہیں، اتنی فکر کرنے والے دل موجود ہیں کہ آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. یہ فکر کرنے والے وہ ہیں جو اس کائنات کی، اس زمین کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. انہیں فکر یہ نہیں ہے کہ اپنے لباس پہ لگے ہوئے دھبوں کو کیسے ہٹانا ہے. انہیں فکر یہ ہے کسی کے صاف ستھرے لباس پہ داغ یا دھبا کیسے لگانا ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. فکر یہ ہے کہ کسی کی تربیت میں کیڑے کیسے نکالنے ہیں. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی آخرت کو کیسے سنوارنا ہے. فکر یہ ہے کہ کسی کو کب واجب القتل قرار دینا ہے، کون سا بہانہ استعمال کرنا ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی ترقی کے لیے کیا سوچنا ہے. فکر یہ ہے کہ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے اس کو نیچے کیسے گرانا ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی عزت کیسے بنانی ہے. فکر یہ ہے کہ کسی عزت دار کی عزت کیسے گھٹانی ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ کسی کو خوش کیسے کرنا ہے. فکر یہ ہے کہ ایسی کیا سازش کی جائے کہ کوئی ہنستا ہوا رو پڑے. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کیسے مضبوط کرنے ہیں. فکر یہ ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کیسے نکالنی ہے. فکر یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کیسے سمجھیں گے. فکر یہ ہے کہ لوگ دوسرے کو برا کیسے سمجھیں گے. فکر یہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے ہمارے لیے. فکر یہ ہے کہ کس غلط راستے پہ دوسرے کو لگانا ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. فکر یہ ہے کہ کسی کی اولاد کی تربیت کو خراب کرنے کے لیے کون سا سبب بنانا ہے، کون سا ایسا ہیلا تیار کرنا ہے کہ دوسرے کی سدھری ہوئی اولاد بھی ہم خراب کر دیں. فکر یہ نہیں ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. فکر یہ ہے کہ کسی سیکھے ہوئے کو راستے سے ہٹانا کیسے ہے. آپ کو ایسے لوگوں پر ترس آئے گا، رحم آئے گا جو اپنا سارا وقت ایسی فکروں میں گزار دیتے ہیں، جن کو تکلیف ہی یہ ہے کہ کوئی باعزت کیوں ہے، جن کو تکلیف ہی یہی ہے کوئی متقی اور پرہیزگار کیوں ہے، جن کو تکلیف ہی یہی ہے کوئی ترقی کیوں کر رہا ہے، جن کو تکلیف ہی یہی ہے کوئی دوسرے کو خوشی کیوں دے رہا ہے، جن کو تکلیف یہ ہے کہ کوئی سیدھے راستے پہ کیوں چل رہا ہے. ایسے لوگ معاشرے کا بگاڑ ہوتے ہیں. ایسے لوگ آپ کے آس پاس آپ کو دکھائی دیں گے، سنائی بھی دیں گے، لیکن کبھی کبھی آپ انہیں سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کی ہر چیز میں ایک سازش چھپی ہوتی ہے. ایسے لوگ آپ کے منہ پر میٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو آفیسز میں نظر آئیں گے، ایسے لوگ آپ کو گھر میں، فیملی میں نظر آئیں گے. ایسے لوگوں کو آپ سدھار نہیں سکتے، لیکن آپ ایسے لوگوں سے بچ ضرور سکتے ہیں. اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا انداز بدلیے. اپنی فکر کو اس راستے پر لے جائیے جو راستہ آپ کی آخرت کے لیے کامیابی کا سبب بنے. آج کی یہ بری فکر کل آپ کی آخرت کے اندر ایسا ایک کیل ہے جو آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکال سکتے. سچ ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سچ ہے کہ معافی کے دروازے کھلے ہیں، سچ ہے کہ پروردگار سنتا ہے، سچ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، پر سچ یہ بھی ہے کہ دانستاً کی گئی غلطیاں، ارادتاً کیے گئے گناہوں کی سزا ہر انسان کو بھگتنی پڑتی ہے. خود کو بچا کر رکھیے. فکر یہ کیجئے کہ ہماری آخرت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. فکر یہ کیجئے کہ ہمیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. فکر یہ کیجئے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. فکر یہ کیجئے کہ اپنے اندر کے منفی خیالات کو کیسے ختم کرنا ہے. فکر یہ کیجئے کہ اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. فکر یہ کیجئے کہ ہم اپنے لیے کہیں پر کوئی عذاب تو اکٹھا نہیں کر رہے. فکر یہ کیجئے کہ کس موقع پر، کس جگہ پر کسی دکھی کو
اس کے دکھ سے نجات دلانی ہے۔ فکر کیجئے کب کہاں کسی روتے ہوئے کو ہنسانا ہے۔ فکر کیجئے ہر اس لمحے کی، ہر اس چیز کی جو کہ آپ کو بھلائی کے راستے پہ لے جائے، نہ کہ فکر اس بات کی کیجئے کہ کیسے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ ہمیشہ تبدیلی اور بدلاؤ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ تبدیلی اور بدلاؤ جب ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارے اندر خوبصورتی آتی ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اگر باہر کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے اندر خوبصورتی پیدا کیجیے، اور وہ خوبصورتی کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، صرف آپ خود پیدا کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی فکر کے ساتھ، مثبت رویوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے کام آ کر، اپنی انسانیت کو زندہ رکھ کر۔ خوش رہیے جہاں بھی رہیے، لیکن سوچیے ضرور